کتنی بار کہا ہے بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ مراد شاہ کی داڑھ نے جیسے لمحے بھر کو فضا کو کاٹ ڈالا تھا۔ اس کی آواز اتنی کرخت تھی کہ گاڑی کے دروازے سے لگی حیا کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، ہونٹ کپکپا گئے اور سانس بے ربط ہونے لگی۔ سانس کی ڈور پہلے ہی کمزور تھی۔ مراد کے غصے نے اسے مزید توڑ دیا۔ وہ اپنے سینے کو تھام کر سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہوا جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی ہو۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ مراد کا ہاتھ چابی پر رکا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا، مگر اگلے ہی لمحے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ جاگ اٹھی۔ اس نے باغور اس نازک وجود کو دیکھا جو دروازے سے چپکا شاید اپنی سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے یار! اس نے دانت بیچ کر بڑبڑایا۔ سخت غصے میں ہونے کے باوجود دل کے کسی کونے سے بے چینی اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اوہ ہو! سانس مت روکو، گہرا سانس لو۔ وہ لمحہ بھر میں آگے بڑھا اور اس کا شانہ تھام کر بولا، مگر اس کی حالت دیکھ کر مراد کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ حیا کسی پھول کی طرح نازک تھی۔ چھوٹی سی عمر، چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک انکہی بے بسی۔ مراد نے جلدی سے انہیلر کے لیے نظریں دوڑائیں جو کہ حیا کے پاؤں میں گرا ہوا تھا۔ مراد نے انہیلر اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگاتے اسے پمپ کیا تو جیسے حیا کو نئی زندگی ملی تھی۔ اس کا سانس کچھ بہتر ہوا تھا، لیکن مراد نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور رفتار بڑھاتے ہوئے سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف حیا کی بھاری سانسوں اور کھانسی کی آواز گونج رہی تھی۔ مراد بار بار پچھلے شیشے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پسینے میں شرابور تھی اور بار بار انہیلر استعمال کر رہی تھی۔ پانی پیو۔ اس نے بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ حیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے بوتل تھامی اور ہونٹوں سے لگائی، مگر زیادہ پی نہ سکی۔ مراد نے کھڑکی تھوڑی نیچے کر دی تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر آ سکے۔ اس کے چہرے پر چڑچڑاہٹ سی تھی، مگر آنکھوں میں چھپی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، انہیلر وقت پر کیوں نہیں استعمال کرتی؟ وہ بڑبڑایا، مگر جواب کے انتظار میں نہیں تھا۔ راستے کی اس خاموشی میں مراد کے ذہن میں بہت کچھ چلنے لگا۔ حیا جیسے مراد کبھی اپنی بہن کہنے کو تیار نہیں تھا، دراصل اس کے چچا کی ضد کا نتیجہ تھا۔ مراد کے باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ سردار جمیل شاہ کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ مراد کا چچا سردار جمیل شاہ اپنی جوانی میں ضد اور غرور کا پیکر تھا۔ دولت، طاقت اور جوانی کے نشے میں اس نے سارا گھر اور خاندان کی پرواہ کیے بغیر ایک حسین طوائف سے شادی کر لی تھی۔ گاؤں کے ہر ذی عزت شخص نے اس پر لعنت ملامت کی، مگر وہ نہ رکا۔ مگر اسے فرق نہ پڑا تھا۔ شادی کے بعد حیا کی پیدائش ہوئی، مگر حیا ننھی سی جان بھی خاندان کی نفرت کے سائے میں پلی۔ سردار جمیل کی بیوی نے کبھی اسے قبول نہ کیا، کیونکہ سردار جمیل شاہ استحمہ کا مریض تھا اور حیا بھی اپنے باپ کی طرح استحمہ کی مریض تھی۔ اسی لیے اس کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی۔ آخرکار ایک دن وہ سب چھوڑ کر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ گئی۔ یوں حیا اپنے دادا کے زیر سایہ پرورش پانے لگی، مگر دادا نے بھی اسے دل سے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے نزدیک وہ ایک داغ تھی، ایک ایسی یاد جس نے خاندان کو بدنام کیا تھا۔ مراد خود بھی اسے دیکھتے ہوئے جلتا تھا۔ جب بھی اس کی شکل نظر آتی، چچا کی وہ غلطی یاد آتی جس نے پورے خاندان کو رسوا کیا تھا۔ اس کے چچا کی ایک غلطی کی وجہ سے پورا گاؤں ان پہ تھو تھو کرتا تھا۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی۔ مراد نے وقت ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا۔ چلو باہر۔ سانس مت روکو۔ حیا نے بمشکل قدم باہر رکھا۔ اس کے نازک پاؤں کانپ رہے تھے۔ مراد نے جھنجھلا کر اس کا بازو پکڑا اور تیزی سے اندر بڑھا۔ ڈاکٹر، ایمرجنسی! اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ چند لمحوں میں نرسیں اور ڈاکٹر حیا کو اندر لے گئے اور اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ مراد دروازے پر کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اندر جائے، مگر اجازت نہ تھی۔ اسے اپنا دل عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، مگر اس کی ٹوٹتی سانسوں نے آج مراد کو بے قرار کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اب خطرہ نہیں ہے، مگر اسے اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو استحمہ کا مرض ہے۔ ان کا انہیلر وقت پہ استعمال کروایا کریں، ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مراد نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ وارڈ میں گیا۔ حیا بیڈ پر نیم بے ہوش لیٹی تھی۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی تو سامنے مراد کو دیکھا۔ اس کے لب کپکپائے اور ہلکی سی آواز نکلی، شکریہ۔ خاموش رہو، زیادہ باتیں نہ کرو، مراد نے سختی سے کہا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کے اندر نرمی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ چند لمحے پہلے حیا کی ٹوٹی سانسوں نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں شکر گزاری تھی۔ اسے ایک رات یہاں ایڈمٹ رہنا پڑا۔
اگلے ہی دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اگلے دن جب وہ دونوں واپس حویلی پہنچے تو صحن میں دادا جی حقے کے کش لگاتے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر ہسپتال جانا پڑا منحوس لڑکی، یہ ایک دن سب کو لے ڈوبے گی۔ ان کی نگاہ حیا پر پڑی تو طنز سے بھرپور آواز نکلی۔ مراد کا خون کھول اٹھا، اس نے ضبط کیا، کچھ بولا نہیں، مگر حیا کا جھکا ہوا سراپا اس کی نظر سے اوجھل نہ رہا۔ گھر کی عورتیں چپکے چپکے باتیں کر رہی تھیں۔ اسی طوائف کی بیٹی ہے نا، اللہ جانے کب یہ بھی اپنی ماں کی طرح نکلے گی۔ یہ جملے تیر کی طرح مراد کے دل کو چیر گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا سب کو خاموش کرا دے، مگر خاندان کے سامنے زبان نہیں کھول سکا۔ رات گئے مراد صحن سے گزرا تو کونے میں دبکی حیا نظر آئی۔ وہ چاندنی رات میں زمین پر بیٹھی کھانس رہی تھی۔ وہ اسے یوں بیٹھے دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور کچھ ہی فاصلے پہ گرا اس کا انہیلر اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، جس سے اس کی سانسیں کچھ حد تک ٹھیک ہو گئی۔ تم اسے وقت پہ کیوں نہیں لیتی ہو؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں کرتی ہوں، حیا نے دھیرے سے کہا۔ پھر کھانس کیوں رہی ہو؟ اس کی جھنجھلاہٹ چھپ نہ سکی۔ میں ڈر گئی تھی، سب کہہ رہے تھے میں منحوس ہوں، مجھے لگا مجھے نکال دینا چاہیے، حیا نے آنکھیں نم کر کے جواب دیا۔ مراد کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں درد تھا، خوف تھا اور ایک انکہی تنہائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پلٹنے ہی والا تھا کہ حیا نے مدھم آواز میں کہا، اگر آپ میرے بھائی نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ مراد ٹھٹک گیا، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ پلٹا، آگے بڑھ کر جھکا۔ میں کون ہوں یہ وقت بتائے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھردری آواز میں بولا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حیا وہیں بیٹھی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ وہ روتے ہوئے خود سے ہی بول رہی تھی۔ وہ یوں ہی ساری رات روتی رہی تھی۔ صبح کے سورج نے حویلی کے بڑے صحن کو سنہری روشنی سے نہلایا تھا۔ گاؤں کے کچے راستوں سے مٹی کی خوشبو آ رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی، مگر حویلی کے اندر کا ماحول اس قدرتی سکون سے بالکل مختلف تھا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ، پرانی لکڑی کی الماری، ایک سادہ سا بستر اور کھڑکی سے جھانکتی روشنی، یہی اس کی دنیا تھی۔ وہ اپنے انہیلر کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ سب کے لیے بوجھ ہے؟ سب اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے تھے جیسے وہ سب کے لیے بوجھ ہو، اور وہ ان کی باتوں سے ہی زیادہ اپنی حالت بگاڑ لیتی تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں مراد اپنے دادا اور تایا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دادا کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح حقہ تھا اور تایا سخت لہجے میں بولا، مراد، یہ لڑکی تمہارے ساتھ رہ کر خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ کل بازار میں بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ سردار جمیل کی طوائف والی اولاد اب بھی ہماری چھت تلے پڑ رہی ہے۔ مراد نے چپ چاپ نظریں جھکائیں۔ دل چاہا کہ سب کو کہے یہ لڑکی معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے، مگر زبان جیسے قفل ہو گئی۔ میں نے کہا تھا اسے بس چھت دے دو، یہ گھر اس کے لیے نہیں۔ لیکن تم نہیں مانے۔ یاد رکھنا مراد، یہ داغ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، دادا نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ مراد نے سر ہلایا، مگر دل کے اندر ایک طوفان امڈ آیا تھا۔ چھوڑے دادا جان، آپ یہ چائے لیں۔ مراد ان کو چائے دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اس سے حیا کے یہ الفاظ برداشت نہ ہوئے تھے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ حیا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنا انہیلر پکڑتے بستر پر لیٹ گئی۔ اسی دوران نوکرانی رخسانہ کمرے میں آئی۔ رخسانہ حویلی کی پرانی خادمہ تھی، مگر زبان تیز اور دل میں بغض بھرا ہوا تھا۔ اف، تم تو کبھی نہ بدلو گی، ہر وقت بیمار بنی رہتی ہو۔ ماور، میں جانتی ہوں تم اس لیے کرتی ہو کہ تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، رخسانہ طنز کے ساتھ بولی۔ حیا نے نظریں نیچی رکھیں۔ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں، ہو نہ ہو تمہارے کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے، منحوس تو منحوس ہی رہتی ہے، دیکھنا ایک دن تم یہ سب کچھ ختم کر کے رہے گی۔ اس حویلی اور خاندان کی عزت اپنی ماں کی طرح حیا کے لب کپ کپا گئے۔ دل چاہا کہ چیخ کر کہے میں نے کیا کیا ہے، مگر وہ چپ رہی۔ مراد حیا کی خیریت معلوم کرنے اسی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ ابھی دروازے پر آیا ہی تھا، اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا
کہ وہ رخسانہ کی باتیں سن لی۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ رخسانہ ہڑبڑا گئی، اس نے جلدی سے پلٹ کر مراد کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ مراد کمرے کے اندر آیا تو حیا نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانا کھایا ہے؟ مراد نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، وقت پر کھا لیا تھا۔ آواز بالکل مدھم سی تھی۔ مراد نے باغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کھا لی تھی تو پھر سوئی کیوں نہیں؟ یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں تمہاری؟ ہر کام کے ساتھ رونا ضروری ہے تمہارا؟ اس کی آواز سخت تھی مگر لہجے میں بے اختیار فکر جھلک گئی۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں روئی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مراد کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ تم کیوں لوگوں کی باتوں کو دل پہ لیتی ہو؟ لوگ جو مرضی کہیں، تمہیں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ تمہاری زندگی ان کی زہریلی زبانوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پر وہ تو آپ کے سامنے بھی مجھے منحوس کہہ دیتے ہیں۔ اگر سب ایسا سوچتے ہیں تو شاید میں واقعی، حیا نے دھیرے سے کہا۔ چپ! مراد نے فوراً ٹوک دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایسی بات زبان سے مت نکالو۔ جو لوگ یہ سب کہتے ہیں نا، وہ خود اندر سے کھوکھلے ہیں۔ تم منحوس نہیں ہو، سمجھی؟ وہ سختی سے بولا۔ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر ساتھ حیرت بھی۔ تو پھر میں کیا ہوں؟ یہ سوال مجھ سے مت کرو، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ جواب دے کر ہی اسے ہمیشہ خاموش کروا دیتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے پلکیں جھپکیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سی دھڑکن جاگی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک سرگوشی نکلی۔ کاش میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ صبح کی روشنی سے لے کر شام کی مدھم ہوائیں، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ حویلی کے ہر کمرے میں تیاریاں جاری تھیں۔ سب نئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر شادی کی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ عورتیں اپنے سر پر نقاب اور ہاتھوں میں خوشبو کے چھوٹے چھوٹے ڈبے لیے چہل قدمی کر رہی تھیں۔ بچے دوڑتے کھیلتے صحن سے گزر رہے تھے اور مرد اپنی گاڑیوں کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حیا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر کے شور اور تیاریوں کے باوجود وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے اس کا کوئی حصہ باہر کی دنیا سے کٹ گیا ہو۔ دادا نے حکم دیا تھا کہ وہ اس تقریب میں شریک نہ ہو۔ ایسی لڑکی کو عزت دار محفلوں میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیا کے دل کو ایک اور چوٹ لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف دادا کی بات نہیں بلکہ پورے خاندان کی سوچ بھی یہی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کی دھوپ میں بچے کھیل رہے تھے۔ سب آہستہ آہستہ باہر کی طرف جا رہے تھے اور ہر طرف خوشیوں کی گونج تھی، مگر حیا کے دل میں ایک الگ سا سناٹا تھا۔ وہ بس اب یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مراد حیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، شادی کے لیے جانا ہے، وہ جلدی میں بولا۔ میں بھی جاؤں گی، حیا کی آواز بمشکل نکلے گی۔ ہم جلدی کرو، بس 10 منٹ ہیں، وہ بول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ حیا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھی اور سادہ سا جوڑا لیتی کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ مراد 10 منٹ بعد کمرے میں آیا۔ حیا چینج کر چکی تھی۔ مراد کہیں اور دیکھنا بھول گیا۔ سفید کلر کی لانگ فراک، سفید ٹائٹس، ہلکا سا بالوں کو سیٹ کیے، میک اپ کے نام پہ لپسٹک لگائے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یوں خود ہی طرف دیکھتے پا کر حیا کو لگا کہ جیسے وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ میرے پاس صرف یہی ڈریس تھا، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسا نہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ چلو۔ وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے اسے لیے باہر نکلا۔ حیا پہلی دفعہ کسی فنکشن میں شریک ہو رہی تھی۔ اسے تھوڑا سا عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ مراد کے ساتھ بھی ابھی حال میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایک عورت جو تقریب میں شامل تھی، اس نے بلند آواز میں طنز کیا۔ ہائے سردار صاحب، آپ کی حویلی میں تو اب بھی طوائف کی نشانی پڑ رہی ہے نا؟ وہ حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ جملہ پورے حال میں گونج گیا۔ کچھ لمحے کے لیے سب لوگ چپ ہو گئے۔ انہوں نے نظریں حیا پہ مرکوز کی۔ حیا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ زمین کی طرف نظریں گرا گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ دادا نے حیا کی طرف دیکھا اور پھر مراد کی طرف دیکھا کہ وہ اسے کیوں ساتھ لے آیا ہے۔
مراد کے اندر غصہ بڑک اٹھا، اس کی گردن کے رگیں پھڑکنے لگی اور وہ جیسے فوراً وہاں کود کر سب کو سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن دادا کے ہاتھ کے اشارے نے اسے روک دیا۔ دادا کی آنکھوں میں سختی اور سردی تھی، وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے چپ رہنا بہتر تھا۔ مراد نے دانت بینچ لیے اور اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ حیا کو کسی بھی حالت میں نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک عورت کی زبان کی بات نہیں تھی، بلکہ پورے گاؤں میں حیا کے خلاف نفرت کا آغاز ہے۔ حیا نے سر جھکا لیا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کے کانوں میں صرف اپنی دھڑکن کی آواز آ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے آئے، مگر اس نے جھک کر چپ رہنا بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بولی تو شاید سب کے سامنے اس کی کمزوری اور تنہائی واضح ہو جائے۔ حیا مراد کے ساتھ واپس آئی تھی، لیکن وہ اسے کچھ بولے بنا ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بالکل خاموشی سے کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گئی اور چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ چاندنی میں اس کا چہرہ دھندلا سا لگ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور انتظار چھپا تھا۔ مراد اندر لاؤنج میں آیا تو دادا کی سخت نظریں اس پہ گڑی تھیں۔ تم اس منحوس کو لے کر کیوں آئے تھے؟ دادا نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ مراد نے گہرا سانس لیا، وہ لڑکی صرف چچا کی بیٹی ہی نہیں، وہ ایک معصوم انسان بھی ہے جسے سب نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ میں اسے اس دنیا کے زہر سے بچاؤں گا، چاہے جو بھی کرنا پڑے، کیونکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دادا جان، وہ ان کی طرف بڑھتے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی بات پہ دادا خاموش ہوئے تھے۔ رات گئے مراد کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب حیا کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، اس کی کمزور سی حالت، آنکھوں کی بے بسی اور وہ سوال، اگر آپ بائی نہیں ہیں تو کیا ہے؟ مراد نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میں آخر ہوں کیا؟ دشمن، محافظ، یا پھر اس کا دل جیسے کوئی جواب مانگ رہا تھا، مگر زبان خاموش تھی، جو کہ وہ دینا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ حیا اپنے کمرے کی چھوٹی سی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ رات کا سکوت کمرے میں چھایا ہوا تھا، صرف باہر سے ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے کھڑکی کے پردے کو ہلکا سا ہلا رہے تھے۔ چاندنی کی نرم روشنی اندر آ کر بستر اور فرش پر مدھم روشنی ڈال رہی تھی۔ حیا کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یا اللہ، مجھے بھی کسی کا پیار نصیب کر دے، یہ نفرتیں اب اور نہیں سہنی جاتی، میں تھک چکی ہوں نفرتوں کا بوجھ سہتے سہتے۔ اس کی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے دل کی درد بھری دعا کسی خالی کمرے میں گونج رہی ہو۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بھاری ہوتا گیا اور آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے سینے پر نرم دھار کی طرح گرتے گئے۔ وہ دعا کرتے کرتے تھک گئی اور آہستہ آہستہ سر جھکا گئی۔ بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پر گر گئی تھیں اور اس کے ہونٹ آہستہ سے کپکپا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ہلکی ہلکی سانسیں لیتے ہوئے سو گئی کہ جب اسے خواب میں اپنی ماں کی دھندلی صورت دکھائی دی، وہ ماں جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مراد نہ جانے کیوں حیا کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے حیا کے کمرے میں آیا اور وہ جائے نماز پہ ایک طرف خود ہی میں سمٹ کر بیٹھ سو رہی تھی۔ اس کے آنکھوں کے قریب آنسوؤں کے نشانات تھے، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا اور حیا کے چہرے کو چھوا۔ وہ نیند ہی میں کروٹ لے گئی۔ اس نے مراد کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ آ گئے، اس نے مدھم سی سرگوشی کی اور اس کی یہ سرگوشی نما آواز مراد کی روح تک کو جکڑ گئی۔ مراد وہیں بیٹھ گیا، حیا کی نرم سانسوں کو سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے سکون دے، مگر لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ حیا نیند میں بھی لرز رہی تھی، اس کے ہونٹ تھوڑے سے کپکپا رہے تھے۔ مراد نے اپنے ہاتھ سے نرم سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ یہ سب گزر جائے گا، وہ دھیرے سے بولا۔ حیا کی انگلیوں نے مراد کے ہاتھ کو تھام لیا، نیند میں ہی، جیسے وہ اسے پہچان رہی ہو۔ مراد کا دل بے چینی اور خوف کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا نہ صرف معصوم ہے، بلکہ پوری دنیا کے ظالموں رویوں کا نشانہ بھی ہے۔ وہ اسے کہیں چھپا دینا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ تھوڑی ہوا اندر آئی، اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ چاندنی روشنی میں حویلی کا صحن سنسان لگ رہا تھا، پرندے سو چکے اور گھروں میں خاموشی چھائی ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ حیا کے لیے یہ دنیا کم خطرناک ہو جائے، مگر یہ سوچ کر کہ حیا کا درد اور اس کی کمزوری اسے اندر تک چھو گئی ہے، مراد نے آہ بھری۔ اس نے پھر سے اس پہ ایک نظر ڈالی اور پھر کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ صبح ہوئی اور ہلکی دھوپ میں حویلی کے صحن میں معمول کی ہلچل تھی۔ مراد چھت پر کھڑا صحن کی طرف دیکھ رہا تھا۔
جہاں حیا کے قدموں کی نرم آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکل کر صحن کی سمت جا رہی تھی۔ حیا چل کر صحن کے کونے میں ایک چھوٹے سے پودے کے قریب آئی اور اسے پانی دے رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے بالوں کو جھاڑتی، کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی سانسیں سنبھالتے ہوئے انہیلر استعمال کرتی، مگر اس کے چہرے پر چھپی اداسی اور خوف صاف ظاہر نظر آ رہا تھا۔ مراد نیچے آیا اور اس کی طرف آتے حیا کے قریب کھڑا ہوا۔ صبح کی ہوا میں گہرا سانس لینا سیکھو اور سب کچھ بھول کر نئی صبح کا آغاز کرنا سیکھو۔ اس کی آواز میں سختی تھی، مگر چھپی ہوئی محبت بھی جھلک رہی تھی۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے، اس نے ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم سکون سے آرام کرو، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ حیا نے پلکیں جھپکائی اور دل ہی دل میں ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد کا غصہ اور سخت رویہ اس کے لیے ہی تھا جو اسے دنیا کے زہر سے بچا رہا ہے، لیکن اب اس کی مسکراہٹ وہ بے یقین تھی۔ مراد، یہ لڑکی ابھی بھی بیمار ہے، کچھ نہیں بدلے گا، یہ ہمارے خاندان کے نام کو داغدار کرے گی، ایک دن اپنی ماں کی طرح خاندان کی عزت کو مٹی میں روند کر چلے جائے گی۔ اسی دوران صحن میں دادا جی کی آواز گونجی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ مراد نے دانت مینچ لیے، مگر اس بار اس کے اندر وہ خاموش طاقت تھی جو حیا کی حفاظت کے لیے تیار تھی۔ دادا جان، حیا اب پہلے سے بہتر ہے، اس نے دادا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ آگے کے سوال کا وہ جواب نہ دے سکا۔ حیا کچھ بولے بنا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی حیا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہ اب کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مراد نے یہ پچھلے 2 دن سے نوٹ کیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل میں بے چینی آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتا سیدھا اندر آیا۔ حیا ابھی فریش ہو کر نکلی تھی، لیکن دروازہ کھولنے کی آواز پہ وہ مڑی تھی۔ مراد کو دیکھتے وہ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لینے کے لیے نظریں دوڑائی، لیکن مراد کی نظریں اس پہ جم گئیں۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا شفاف چہرہ جس پہ معصومیت جھلکی تھی۔ حیا نے دوپٹہ جلدی سے گلے میں لیا۔ آپ کو کچھ چاہیے بھائی؟ وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ 1000 دفعہ کہا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، مراد دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ مراد اس کے قریب آتے ہوئے میں نہیں چاہتی تھی کوئی میری وجہ سے ڈانٹے، وہ پیچھے کو ہوتے ہوئے بولی۔ مراد اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ دھڑکتے دل سے پیچھے جا رہی تھی۔ مراد اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے بالکل نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ حیا پیچھے ہوتی ہوئی تھی، لیکن دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ زیادہ بری لگ جاتی ہو تو پھر؟ مراد اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ حیا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مراد اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ حیا کی سانسیں بے ترتیب تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مراد نے اس کی کلائی تھامے رکھی۔ مراد، آپ چھوڑ دیں، حیا نے ہلکی سی آواز میں کہا، مگر یہ الفاظ اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ٹکرائے اور بھی لرزاں لگے۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے اس نے آنکھیں بند کی، لیکن اگلے ہی پل اس نے آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا۔ مراد کی آنکھوں میں سختی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی نرمی بھی جھلک رہی تھی۔ چھوڑ دوں؟ نہیں، تمہیں خوف بھی نہیں رہنے دوں گا، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ حیا کے اندر چھپی بے بسی اور بھی واضح ہو گئی۔ وہ اسے اس سب سے اب نکالنا چاہتا تھا۔ حیا نے پلکیں جھکائیں، دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف ایک ساتھ محسوس کیا۔ میں واقعی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور مراد نے اسے غور سے دیکھا۔ پریشانی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے پریشانی ہوگی؟ نہیں حیا، تم میری ذمہ داری ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مراد نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، پھر اسے چھوڑنے کی بجائے اپنی قربت تھوڑی اور بڑھا دی۔ حیا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ مراد کی اس قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا، مگر ساتھ ہی اسے خوف بھی تھا کہ اگر کچھ بھی غلط ہو گیا تو اس کے لیے سب کچھ مزید مشکل ہو جائے گا۔ مراد نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے چہرے سے بال ہٹائے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں صرف دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہارے ہر درد کو،
ہر خوف کو اور تمہیں اس دنیا کے زہر سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے بولا۔ حیا کے آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے واقعی سمجھ رہا ہے۔ بغیر کسی تعصب یا نفرت کے کچھ لمحے کے لیے وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الفاظ غیر ضروری لگ رہے تھے، صرف خاموشی اور دلوں کی دھڑکن کافی تھی۔ مراد نے اس کے ہاتھ پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیا پوری طرح سے لرز گئی تھی۔ پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز بھی کانپی تھی۔ حیا میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری شریکت حیات بن جاؤ۔ میرے قریب رہو۔ محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ لیکن حیا کانپ رہی تھی۔ بہت جلد تمہارا خوف ختم کر دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حیا اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اب کیا کر سکتی تھی؟ اسی لیے بس وہ وہیں بیٹھی اپنی قسمت کے لیے دعا کرنے لگی۔ مراد صبح سویرے ہی آج لان میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت کم یہاں آتا تھا، لیکن آج وہ دادا جی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ یہاں آ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پہ دادا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ آج کچھ زیادہ ہی خوش ہو؟ دادا جی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادا جی خوش ہونے کی وجہ مل گئی۔ مراد ہاتھ کمر پہ باندھتے ہوئے بولا تو مسکرا دیا۔ تو پھر ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا لاڈلا خوش کیوں ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، جی دادا جی، جلد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا جو کہ ہمیشہ کی طرح لان میں آ رہی تھی، اسے دیکھتے دادا جی کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ آخر کب تک اس منحوس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا؟ دادا جی غصے سے بولے تھے۔ مراد نے پلٹ کر دیکھا۔ حیا کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی تھی۔ لیکن حیا دادا جی کے الفاظ پہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھوں سے آنسو کتنے ہی بے مول ہوئے تھے۔ وہ کچھ بولنے بنا اندر کی طرف بھاگی تھی۔ اسے اندر کی طرف بھاگتے دیکھ مراد بھی اسی کے پیچھے اندر بھاگا۔ اس کی سانسیں اٹکی تھی، وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اندر آتے انہیلر کی تلاش کرنی چاہی، جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیا وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہ اپنے گلے کو جکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ مراد دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا ہی تھا کہ حیا کو یوں گہرے سانس لیتے دیکھ جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور انہیلر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ ساری چیزیں نیچے گرا چکا تھا۔ اس نے پریشانی سے چہرہ پہ ہاتھ پھیرتے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کا انہیلر گرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے انہیلر اٹھایا اور حیا کی طرف بڑھتے اس کے ہونٹوں سے لگایا، جس سے اس کا سانس کچھ بہتر ہوا، لیکن وہ مراد کے گلے لگتے رونا شروع ہوئی۔ مجھے نہیں رہنا، سب پریشان ہیں، مجھے مر جانا چاہیے، حیا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ مراد نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ حیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مراد محبت سے بولا۔ آپ نے دیکھا دادا جی مجھے بالکل پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مراد کا دل ڈوب گیا۔ لیکن میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ مراد نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں کریں، دادا جی آپ سے بھی نفرت کریں گے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مراد نے اس کے آنسو صاف کیے اور حیا کی کلائی پکڑتے باہر آیا۔ سب ڈرائنگ روم میں کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ حیا نے مراد کی طرف دیکھا۔ مراد خاموشی سے اسے لیے سب کے سامنے آیا تھا۔ سب کی نظریں اب اس پہ تھی۔ میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مراد کی آواز پہ سب ہی ساکت ہوئے تھے۔ سب کی حیران نظروں کا مرکز اب مراد اور حیا تھے۔ حیا سب کی نظروں سے خوف کھاتے گھبراتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ہاں حیا، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اب حیا کی طرف دیکھا۔ حصہ؟ حیا نے حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تمہیں اپنی زندگی میں جلد از جلد شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مراد سب کو نظر انداز کر چکا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا مراد، یہ لڑکی کبھی اس حویلی کی بہو نہیں بن سکتی، یہ اس طوائف کا گندا خون ہے۔ دادا جی گرجے تھے۔ دادا جی، اس حویلی کی بہو تو یہی بنے گی اور آپ اس سب کو قبول بھی کرنا ہوگا، مراد اٹل لہجے میں بولا۔ میں چاہتا ہوں آپ سب میری خوشی میں خوش ہو جائیں، ورنہ میں حیا سے خود بھی شادی کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے حیا کا ہاتھ پکڑے جا چکا تھا۔ حیا کے کمرے میں آتے مراد نے اسے کندھوں سے پکڑے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ ڈرنا چھوڑ دو حیا، اپنے مراد کا سہارا لو اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن وہ دادا جی، وہ آگے کچھ بول نہ سکی۔ دادا جی کو میں دیکھ لوں گا، تم بس مجھے دیکھو اور شادی کی تیاری کرو۔
وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے جا چکا تھا۔ حیا کو اب اپنی زندگی اور بھی مشکل ہوتی نظر آئی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا دادا جان، میں حیا کو پوری طرح سے اپناؤں گا، لیکن اگر وہ بھی ماں کی طرح نکلی تو کیا کرو گے؟ دادا جی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں اتنی محبت دوں گا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن ہم نہیں چاہتے ہمیں باتیں کریں گے لوگ، ہمارے خاندان پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ دادا جی کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دادا جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں شادی کروں گا تو صرف حیا سے۔ یہ بات آپ سب کچھ سمجھ لیں، اور میں 2 دن بعد اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور غائب ہوا۔ ہمیں اپنے بیٹے سے ایسی امید نہیں تھی۔ نگینہ بیگم کی آواز پہ مراد نے پلٹ کر دیکھا۔ ماں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی کی طرح ہوگی؟ ماں، کیا قصور ہے اس بیچاری کا؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی معصومیت مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے اس دنیا سے بچانا چاہتا ہوں۔ مراد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے مراد کی پریشانی چومتے ہوئے بولی۔ مراد کے بھی ہونٹوں میں مبہم ہنسی مسکراہٹ آئی تھی۔ 2 دن گزرے جیسے حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں تھی، نگینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں لہنگا تھا، اس نے بیڈ پہ لہنگا اور زیورات رکھے۔ میرے بیٹے کی بیوی بننے جا رہی ہو، خوش رہنا سیکھو، امید کرتی ہوں تم میرے بیٹے کو خوش رکھو گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ حویلی میں ہر طرف ہلچل تھی، مگر حیا کے دل میں اب بھی خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کی معصومیت کے خلاف باتیں کریں گے، مگر مراد کی موجودگی اسے سکون دے رہی تھی۔ حویلی کا صحن رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ خاندان کے لوگ، قریبی رشتہ داروں اور گاؤں کے بزرگ سب موجود تھے۔ حیا نے سفید سا رنگین لباس پہنا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی، مگر آنکھوں میں وہ خوف اور تنہائی ابھی بھی موجود تھی۔ مراد نے بھی اپنا بہترین لباس پہنا اور حیا کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ دونوں کا نکاح ہوا تو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، آج سے یہ میری بیوی ہے، کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، اور کسی نے اس پہ انگلی اٹھانے کی غلطی کی تو مراد سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراد کی آواز پہ شہر میں سناٹا چھایا تھا۔ ملازم اور خاندان کے لوگ جو پہلے حیا کی شادی کے بارے میں منفی باتیں کر رہے تھے اب خاموش تھے۔ آج سے تم میری بیوی ہی نہیں بلکہ میری محبت کی مالک بھی ہو۔ مراد نے حیا کے ہاتھ تھامے اور کہا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکان تھی۔ شکر ہے یا اللہ جی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ رسم کے مطابق شادی مکمل ہوئی۔ خاندان کے لوگ جو پہلے اس کے خلاف تھے اب مراد کے عزم اور حیا کی معصومیت کو دیکھ کر خاموش رہ گئے۔ حویلی کے صحن میں رنگ برنگی روشنیوں نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ ہر طرف پھول، چراغ اور خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی۔ خاندان کے لوگ اپنے بہترین لباس میں ملبوس تھے۔ خواتین کے ہاتھوں میں خوشبو کے چھوٹے چھوٹے ڈبے اور بچے دوڑتے کھیلتے صحن میں آ رہے تھے۔ ہر طرف غم گماہی تھی، مگر حیا کے دل میں خوف اور بے چینی تھی۔ وہ سفید لباس میں لپٹی ہوئی نرم سا دوپٹہ سر کے اوپر رکھا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مراد اپنی طرف سے بہترین لباس میں سنجیدہ مگر دل میں پرعزم حیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں دعا تھی کہ اللہ حیا کو کوئی تکلیف نہ دے اور وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ دادا نے صحن کے درمیان قدم رکھتے ہوئے اعلان کیا، آج یہ خاندان کی بیٹی اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہی ہے، کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ملازموں اور رشتہ داروں کی نظریں حیا پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں خوف و احترام کے ملا جلا جذبات تھے۔ مراد نے حیا کے ہاتھ تھامے اور دل ہی دل میں دعا کی، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھ، اسے کبھی دکھ نہ پہنچنے دے۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، شکریہ اللہ اور مراد، تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ موسیقی کے نرم سر کے ساتھ رسم شروع ہوئی۔ پہلے خاندان کے بزرگ حیا کے کمرے میں آئے اور دعاؤں کے ساتھ اس کی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعائیں کی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ شادی کی رسم کے دوران مراد اور حیا کے ہاتھ دھیرے دھیرے ملے اور حیا نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو مضبوطی ہے وہ مراد کی حفاظت اور محبت کی ضمانت ہے۔ آج سے تم صرف میری نہیں بلکہ میری حفاظت اور محبت کی بھی مالک ہو، مراد نے نرم مگر پرعزم آواز میں کہا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکان تھی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی نے واقعی میرا ساتھ دیا۔ رسم کے اختتام پر خاندان کے لوگ جو پہلے اس کے خلاف تھے اب مراد کے عزم اور حیا کی معصومیت کو دیکھ کر خاموش تھے۔ دادا نے صحن کے کنارے کھڑے ہو کر سر ہلایا اور دل ہی دل میں تسلی پائی کہ مراد واقعی حیا کا خیال رکھے گا۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں حیا کے لیے نرمی آئی تھی۔
نکاح کے بعد حیا اور مراد کو ان کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ کمرے کی روشنی ہلکی اور مدھم تھی، صرف چند شمعیں جل رہی تھیں جو دیواروں پر نرم روشنی ڈال رہی تھی۔ حیا کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مراد نے دروازہ بند کیا۔ حیا تم آرام کرو، تم تھک گئی ہو، اس نے حیا کو نرم لہجے میں کہا۔ حیا نے سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد اس کے قریب آیا اور دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں یہاں ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا، وہ مسکرا کر بولا۔ حیا نے محسوس کیا کہ مراد کی قربت صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس کی نرم ہلکی سانسیں اس کے چہرے کے قریب سے گزری اور دل دھڑکنے لگا۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اب سب کچھ ختم ہو گیا، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، اب صرف تم مجھ پر دھیان دو گی، مراد نے دھیرے سے کہا۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے نرم سرگوشی کی۔ شکریہ مراد، مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اور دنیا سے بچانے کے لیے۔ مراد نے آہستہ سے حیا کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنی گود میں کھینچ لیا، جیسے کسی ننھی ہلکی تھکن کو اپنی طاقت میں تبدیل کر رہا ہو۔ حیا نے بھی آہستہ سے ہاتھ اس کے بازو کے گرد لپیٹ لیے اور تھوڑی دیر کے لیے دونوں صرف ایک دوسرے کی قربت میں سکون محسوس کرتے رہے۔ یہ لمحات صرف تمہارے اور میرے ہیں، باہر کی دنیا کی فکر نہ کرو، مراد نے نرم آواز میں کہا۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید زندگی نے اسے پہلی بار واقعی کوئی اپنا دیا جس نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اور دونوں کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے بس خاموش بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی قربت اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے۔ حیا نے اپنی کمزوری اور خوف کے باوجود مراد کے ہاتھ پکڑے، جس پہ مراد خوش ہوا تھا۔ اب تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا، ہر مشکل لمحے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مراد نے نرم لہجے میں کہا۔ حیا نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے سر ہلایا اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اپنے اندر ایک نیا سکون محسوس کیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں صرف ان کے نرم سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حیا نے محسوس کیا کہ مراد کی قربت اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے۔ وہ پہلی بار واقعی یقین کر گئی تھی کہ کوئی اس کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے دکھ اور خوف کو محسوس کر رہا ہے اور اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ مراد نے آہستہ سے حیا کے چہرے کو ہاتھ سے چھوا، بالوں کی چند لٹیں سنبھال لی۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس سکون سے رہو، اس نے پرسکون سے لہجے میں کہا۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کمرے کی نرم روشنی میں دونوں نے ایک دوسرے کی قربت میں سکون محسوس کیا۔ حیا کے دل میں خوف اور تنہائی کے ساتھ ساتھ پہلی بار اعتماد اور محبت بھی پروان چڑھی۔ مراد نے اسے اپنی گود میں تھوڑا قریب کھینچا اور حیا نے آہستہ سے اس کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا، جیسے دنیا کی تمام پریشانیاں اس لمحے میں ختم ہو گئی ہوں۔ یہ لمحہ چاہے چند منٹوں کا تھا، دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ شادی کے دن کی ہجوم اور دنیا کی تلخیاں کمرے کے اس نرم اور خاموش ماحول میں ختم ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد مراد اور حیا کی زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔ حیا اب خوف اور تنہائی کے بجائے سکون اور اعتماد محسوس کرنے لگی تھی۔ مراد ہمیشہ اس کے قریب رہا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اور ہر لمحے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ محفوظ اور عزیز ہے۔ حویلی کے اندر بھی ماحول بدل گیا۔ خاندان والے اب حیا کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے لگے اور دادا بھی دل ہی دل میں مراد کی محبت اور حیا کی معصومیت کو تسلیم کرنے لگے۔ حیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کی حقیقی محبت اور حفاظت کی مالک ہے اور مراد کے ساتھ ہر دن اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ مراد بھی اس رشتے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا اور دل سے نبھا رہا تھا۔ وہ نہ صرف حیا کی حفاظت کرتا بلکہ اس کے دل کی باتیں سنتا، اس کے خوف کو کم کرتا اور اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا۔ دونوں کے درمیان اعتماد اور محبت کے رشتے سے ہر روز مضبوط بنیاد پکڑی۔ رفتہ رفتہ حیا کی بیماری بھی کم ہوئی اور اس کی زندگی میں روشنی آ گئی۔ مراد کے ساتھ ہر دن حیا کے لیے خوشیوں، محبت اور سکون کا پیغام لے کر آتا۔ گاؤں کی تلخیاں اور خاندان کی قدامت اب ان کے درمیان محبت کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ حیا نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں سکون محسوس کیا اور مراد کے وجود میں اپنی حفاظت اور محبت کی ضمانت دیکھی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں خوشیوں، احترام اور محبت کے نئے باب لکھنے لگے۔ یوں شادی کے بعد مراد اور حیا کی زندگی ایک نئی امید، سکون اور محبت سے بھرپور ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے نہ صرف شریک حیات بلکہ حقیقی محافظ اور دوست بن گئے۔ مراد حیا نے اس کی طرف دیکھا،
مراد ایک ہفتے بعد آیا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ جی مراد کی جان، مراد نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ حیا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ حیا کو یوں سرخ ہوتے دیکھ مراد مسکرایا۔ بولو جانم، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مراد نے اس کے گال کو چوما۔ حیا نے کچھ بولے بنا اس کے ہاتھ پکڑتے پیٹ پہ رکھ دیا اور نظریں جھکا گئی۔ مراد اس کی بات سمجھتے اسے خود سے لگا لیا۔ میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی۔ مراد خوشی سے اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھتے باہر نکلا۔ دادا جان، میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ خوشی سے دادا جان کے گلے لگا۔ دادا جان بھی مسکرا دیے۔ ماں آپ دادی جان بننے والی ہیں۔ مراد نگینا کی طرف بڑھتے ان کے گلے لگا۔ حویلی میں خوشیوں کا سما چھایا ہوا تھا۔ سب ہی حیا کو دعائیں دے رہے تھے، اس کے نخرے اٹھا رہے تھے۔ حیا خوش تھی۔ سب نے حیا کو ہتھیلی کا چھلا بنایا ہوا تھا۔ حیا، مراد نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شکریہ مجھے اس تحفے سے نوازنے کے لیے۔ مراد اس پہ جھکتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ حیا بھی خود کو مراد کے حوالے کر چکی تھی۔